ہے حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی اس وقت بولے اور بول کر فرمایا اے صحافی اگر میری عمر تو پوچھنا چاہتا ہے تو میری عمر 7 دن اور 8 راتیں ہے۔ وہ حیران ہو گیا، بابا جی خیر ہے، داڑھی سفید ہے، سر بھی سفید ہو گیا، آپ کہتے ہیں کہ میری عمر 7 دن اور 8 راتیں ہیں۔ اس وقت حضرت عبدالستار خان نیازی بول پڑے اور بول کر کہنے لگے اے صحافی چپ کر جا، وہ عمر جو پہلے گزری ہے عبدالستار خان اس کو عمر شمار نہیں کرتا، میں عمر فقط اس کو شمار کرتا ہوں جو ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے بند کوٹری کے اندر موت کا انتظار کرتے گزری ہے۔ اس صدی کے اندر ایک بابا خادم رضوی، اس نے بھی ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ بعد میں آنے والے بیان کریں گے کہ یہ بابا بھی 104 بخار ہوتا تھا پھر بھی فیض آباد کے اندر ڈٹ جاتا تھا کہ یہ جان تو نکل سکتی ہے، یہ ختم نبوت کا پہرے دار اس بخار کی حالت میں گھر نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ مسئلہ جو ختم نبوت کا ہے۔ تو شاعر نے کہا ختم نبوت کے اس عظیم مجاہد کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ جدہ نا سن کفر وی کم دا، جدہ نا سن کفر وی کم ویندا، انج نا ڈر سالارا رضوی۔ اور فرمایا کہ اے بھی سچے دین دے دشمنا کان، اے بھی سچے دین دے دشمنا کان، تلوار دی دھارا رضوی۔ اور فرمایا کہ بے لوس ناموس رسالت دا پکا پہرے دارا رضوی، لبیک دا نارا لاوے ہا دندہ ہاں نو ٹھارا رضوی۔ ایک بھی نعرہ لا کے ہاں ٹھارو۔ میں بالکل اختتام کی طرف آ گیا ہوں، اپنی گفتگو چند منٹوں میں ختم کر رہا ہوں۔ ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھ کے میرے بھائیوں اور بزرگوں، سرکار کے وجود اطہر کی بات ہو رہی تھی۔ یہ حضرت مالک بن سنان سے پھر آگے واقعہ چلا کہ انہوں نے ختم نبوت کو چوما، اور کہتے ہیں کہ جب میں نے چوما تو خوشبوؤں کے ہلے آ رہے تھے۔ پھر ختم نبوت سے آگے بات چل نکلی۔ تو میرے بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف پسینہ ہی نہیں، میرے آقا کے وجود سے نکلنے والا بول یعنی پیشاب، وہ بھی اتنا عظیم ہے، وہ بھی اتنا اعلیٰ ہے، وہ بھی اتنا اونچا ہے کہ کائنات میں کوئی خوشبو اس کا بھی مقابلہ۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں جب سرکار پخانہ کرتے، قضائے حاجت فرماتی ہیں کہ میں وہاں جاتی تو اس کو صاف کیا جائے، فرماتی ہیں رب کعبہ کی قسم ہے وہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، فقط وہاں سے خوشبو آتی تھی۔ میں نے پوچھا، عرض کی لجپال آقا آپ کے وجود سے نکلنے والا وہ سارا کچھ کہاں جاتا ہے؟ فرمایا رب نے زمین کو آرڈر دے رکھا ہے، وہ اس کو نگل جاتی ہے۔ ہمارا جو وجود سے نکلنے والا پاخانہ ہوتا ہے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، یہ رات کو سرکار سوئے، لکڑی کا پیالہ تھا، میرے آقا نے اس کے اندر رات میں اپنا پیشاب مبارک کیا، بول مبارک کیا۔ حضرت ام ایمن اٹھی، رات کو پیاس لگی، وہ پانی سمجھ کے پی گئی۔ جب انہوں نے پی لیا، سرکار نے صبح پوچھا یہاں میرا بول مبارک پڑا تھا، میرا پیشاب پڑا تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت ام ایمن نے عرض کی لجپال آقا میں رات کو اٹھی ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، میں تو پانی سمجھ کے پی گئی ہوں۔ اب مصطفیٰ نے کریم نے یہ نہیں فرمایا تو نے حرام کیا ہے،
تو نے بدعت کی ہے، تو نے فلاں کیا ہے، تو نے فلاں کیا ہے، بلکہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اے ام ایمن اگر تم نے وہ پی لیا ہے پھر محمد مصطفیٰ کی طرف سے تمہیں 2 خوشخبریاں ہیں، سن لے۔ عرض کی اے لجپال آقا کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اے ام ایمن آج کے بعد تیرے پیٹ کے اندر درد نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ تیری نسل میں سے قیامت تک جتنی عورتیں ہوں گی، فرمایا جب وہ بچہ پیدا کریں گی انہیں بچہ پیدا کرنے کی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہن دسو آدن جدا نام محمد تے علی یہ خود نہیں کر سکتے، اور بھائی سرکار کا پیشاب مبارک بھی لوگوں کی مشکلیں حل کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت کے اس محبوب کا یہ عالم ہے۔ سرکار نے فرمایا 2 خوشخبریاں ہیں اس حدیث پاک کے اندر، ایک تو یہ فرمایا کہ تمہیں بچہ پیدا کرنے کی اور تیری نسل میں سے جتنی عورتیں ہوں گی انہیں بچہ پیدا کرنے کی تکلیف نہیں ہوگی، اور دوسرا فرمایا یہ بھی خوشخبری دے دی کہ اے ام ایمن میں دیکھ رہا ہوں تیری نسل قیامت تک چلے گی، اسی لیے فرمایا نا قیامت تک تیری نسل میں سے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، ختم نبوت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 خوشخبریاں دی، اور یاد رکھیں جو بچہ پیدا کرنے کی درد ہے، اگر کسی کو گردے کا درد ہو تو وہ محسوس کر سکتا ہے کہ بچہ جنتے ہوئے عورت کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو سرکار نے ہمیشہ کے لیے فرما دیا فقط تو نہیں تیری ساری نسل کو ہم نے درد سے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ تم اس بول مبارک کی برکت ہے، اور اس کا یہ اثر ہے کہ تمہارے جو ہے وہ اس درد کو ہم نے ختم کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آخر کے اندر 1-2 باتیں میلاد شریف کے حوالے سے کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ جس وقت حضرت اماں آمنہ نے سرکار کو جنا، اور یہ بھی خوشبو کے حوالے سے ہے، سرکار کو جس وقت پیدا کیا حضرت آمنہ فرماتی ہیں سرکار کا وجود جب میرے وجود سے باہر آیا، فرمایا اس وقت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم نہائے ہوئے ہیں۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، منفور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ فرماتی ہیں جسم ستھرا ہے، بالکل صاف ہے، کسی قسم کی کوئی میل کچیل نہیں ہے، کیونکہ رب کائنات کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ پیدا ہوتے ہوئے ابھی 1 گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد میرے محبوب کو غسل دیا جائے گا، کوئی انگلی اٹھا کے یہ نہ کہے کہ فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے۔ رب کائنات نے ماں کے پیٹ کے اندر ایسا انتظام فرمایا کہ مصطفیٰ کریم صاف اور ستھرے باہر تشریف لے کر آئے۔ جب پیدا ہوئے اتنے ستھرے تو ان کو دیکھ کر شاعر بول پڑا۔ شاعر نے کیا کہا؟ شاعر کے اندر کہ شروع ہون نہ دیویں ہنجواں نو، شروع ہون نہ دیویں ہنجواں نو، اس مینے تھاڑے کوئی نہیں، دسی درد نہ کہیں بے دردے نو، بے درد نے کمڑے کوئی نہیں۔ تے جنوں حاکم عشق دی جاگ لگی انہیں ایک پل سمڑے کوئی نہیں، کسے مائی نے آمنہ تے ورگا سونا لال تے جمڑے کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کسے مائی نے آمنہ تے ورگا سونا لال تے جمڑے کوئی نہیں، اتنا اعلیٰ لال۔ تو اس لال کا ہم جو میلاد مناتے ہیں اسی کا ایک حوالہ دے کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور مسلم شریف کے اندر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، سرکار تشریف لے کر آئے، اور سرکار نے جب اکٹھے بیٹھے دیکھا، سرکار نے فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ مسجد نبوی کے اندر یہ تم جو اکٹھے بیٹھے ہو آپس میں گفتگو
गुफ्तगू कर रहे हो, तुम्हारा ये जुलूस इकट्ठा बैठना महफिल की शक्ल के अंदर ये क्या है? उन्होंने क्या अर्ज की? अर्ज करते हैं जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना ली दीनिना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मस्जिद नबवी के अंदर जो हम इकट्ठे बैठे हैं, इसका कोई और मकसद नहीं है, इसका मकसद सिर्फ एक है। हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? हमारे इकट्ठे बैठने का सिर्फ यही मकसद है कि हम अल्लाह की हमद बयान कर रहे हैं, उसकी सना कर रहे हैं। किस बात पर? कि ऐ अल्लाह, तेरा करम है, तेरा फजल है, तूने हमें दीन इस्लाम अता फरमाया है। और दूसरा बमन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह की हम्दो सना और उसकी तारीफ और तौसीफ इस बात पे कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह, तूने दीन इस्लाम दिया है और अपना नबी भेज कर मन्ना हम पर एहसान फरमा दिया है, हमारे ऊपर एहसान कर दिया। सरकार ने जब ये बात सुनी तो सरकार ने पता क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया वल्लाही मा जलसना इल्ला बिजालिक। फरमाया ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम मुझे कसम उठा के ये कह सकते हो कि तुम इस वास्ते बैठे हो, हालांकि वो नबी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब कुछ, हर चीज़ की खबरें अता फरमाई, हर चीज़ का इल्म अता फरमाया। मेरे आका जानते हैं किस मकसद के लिए बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, मुझे तुम्हारे बैठने पे शक नहीं है, वाकई तुम जिस मकसद के लिए बैठे हो मुझे पता है, लेकिन तुमसे इकरार इसलिए करवा रहा हूं कि तुम्हारा एक इनाम रब की पाक बारगाह से आया है, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अभी भी जिब्रील आए हैं, वो इनाम लेके आए हैं, तुम्हें वो देना चाहता हूं। तवज्जो करना, मेरी तरफ देखना, वो ऐलान क्या है, वो इनाम क्या है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कसम उठाई, हलफ लिया कि वाकई तुम इस बात के लिए बैठे थे कि तुम अल्लाह की हम्दो सना करो, इस बात पर कि उसने दीन इस्लाम दिया है और नबी आमिना का लाल दिया है। क्या इस बात के लिए बैठे थे? सहाबा ने जब कसम उठाई तो सरकार ने फरमाया अल्लाह ने तुम्हारे लिए इनाम ये भेजा है कि जिस तरह तुम फर्शे ज़मीं पर बैठकर मेरा जिक्र कर रहे हो, इसी तरह तुम्हारा जिक्र रब फरिश्तों के सामने फरमा रहा है। यानी तुम यहाँ मेरी महफिल सजा के बैठे हो, रब्बे कायनात फरिश्तों के सामने तुम्हारा जिक्र कर रहा है। तो मेरे भाइयों, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिस वक़्त ये अज़मत देखी तो उस वक़्त हम जैसे बोल पड़े, और हमारे ऊपर जब रब ने एहसान उनकी शक्ल में किया तो हमने अर्ज़ क्या की? हमने अर्ज़ की या अल्लाह, तेरा बड़ा एहसान है और बड़ा करम है। मैं शायर की ज़बान से अर्ज़ करूँ तो शायर ने कहा कि क्यों ना सोहणिया वेखा मुख तेरा, क्यों ना सोहणिया वेखा मुख तेरा, ए सदा हक दी दीद जो होयो। क्यों ना सोहणिया वेखा मुख तेरा, सदा हक दी दीद जो होयो। हर चीज़ ने बाद च कुन सुनिया, कुन दी तमहीद जो होयो। ते दिन हशर नू हाकिम वर्गियां दी सोना आस, तेरे आन दा सुन के हस पे हाई दुखियां दी ईद जो होयो। क्यों ना सोहणिया वेखा मुख तेरा, सदा हक दी दीद जो होयो। हर चीज़ ने बाद च कुन सुनिया, कुन दी तमहीद जो होयो। ते दिन हशर नू हाकिम वर्गियां दी सोना आस उम्मीद जो होयो। तेरे आन दा सुन के हस पे हाई दुखियां दी ईद जो होयो। तो साडी तो ईद है, और इस ईद के सदके रब्बे कायनात ने सारी ईदें अता फरमाई हैं, तो हमें मानना होगा। वो जो नहीं मानते उनको भी मानना चाहिए। अगर यहाँ नहीं मानेंगे तो वहाँ मान जाएंगे। शायर कहता है सरकार दे तकन तो बाद तकन ना चन जावे ता ठीक है, कि सरकार का वद्दुहा वाला चेहरा जब तक लिया है अब फिर चांद को क्यों तकता है। सरकार दे तकन तो बाद तकन ना चन जावे ता ठीक है, ए मूरता झूठे कुफर दियां जे बन जावे ता ठीक है। सरकार दी हर हर गल उते रख कन जावे ता ठीक है। कल हाकिम मनन दा की फायदा है, अज मन जावे ता ठीक है।
آج مان جا کہ وہ نبی سچے ہیں، ان کا میلاد بھی ٹھیک ہے، ان کا ذکر کرنا بھی ٹھیک ہے، جلوس نکالنا بھی ٹھیک ہے، ورنہ جدو کل سارا کچھ سامنے ہو سی اس ویلے مان جاسے۔ لیکن اللہ حضرت نے بھی فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا، تو مان بھی گیا تو اس وقت وہ نہیں مانیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری باتوں کے اندر خلوص رکھ کے ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کے مقام کو اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کے ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مصطفیٰ کریم کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہما توفیق اللہ باللہ۔ مصطفیٰ